بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تخصص فی الفقہ سال اول میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا رسالہ اجل الاعلام بأن الفتوى مطلقا على قول الامام، اس کا الحمدللہ ہمارا درس چل رہا ہے اور تقریباً ہم نے اس رسالے کا نصف حصہ پڑھ لیا ہے۔ گزشتہ سبق میں میں نے کچھ باتیں بیان کی تھی اور رسالے کا ایک اسکیچ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ امام اہل سنت نے زیر بحث عبارتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے صاحب بحر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عبارت، پھر اس پر حاشیہ علامہ خیر الدین رملی علیہ الرحمہ کا، اور پھر اس کی توضیح و تشریح جو علامہ شامی علیہ الرحمہ نے فرمائی۔ اور ان دو حضرات یعنی علامہ رملی اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سطحی گفتگو کرتے ہوئے حضرت علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو تنقید کا اظہار فرمایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ایک عبارت کا ذکر فرماتے ہوئے ان تمام اعتراضات کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے 7 مقدمات کا ذکر فرمایا اپنے رسالے میں، اور پھر ان 7 مقدمات کی روشنی میں علامہ رملی اور علامہ شامی کی عبارتوں کو ذکر فرماتے ہوئے آپ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ میں نے رسالے کی شروع میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ ہمیشہ طریقہ 2 طریقے سے معاملہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے آپ دعویٰ کرتے ہیں پھر دلیل دیتے ہیں، جو مشہور و معروف طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ دلیل پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد دعویٰ بیان کرتے ہیں، جو کہ قدر آسان ہوتا ہے، یعنی فہم کے اعتبار سے قدر آسان ہوتا ہے، لیکن سمجھنے میں اس میں کافی جو ہے وہ معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی انداز اختیار فرماتے ہوئے 7 مقدمات کو بیان کیا، اور اس کے بعد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا انداز اختیار کیا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو جوابات دیے، اور پھر اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے موعود اور مقصود کو جو ہے وہ بیان کیا، جس کو آج ہم دیکھیں گے۔ تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخر میں جو ہے وہ علامہ شامی کی عبارت بیان کرنے کے بعد یہ جو آخری کلام تھا کہ اسی پر شیخ علاء الدین حسکفی یعنی صاحب در مختار گامزن ہے، اس کا جواب دیا، اقولو کا کہہ کر اس کا جواب دیا، اور پھر فرمایا کہ اب ہم اپنے مقصود و موعود ذکر نقول و نصوص پر آتے ہیں۔ یہ جیسے میں نے کل کے سبق میں بھی آپ کو بات بیان کی تھی کہ یہ گویا کہ اس رسالے اور اس
بحث کا مغز ہے، جسے یہ والی بحث سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیں، ایک بحث تو تھی 7 مقدمات والی اور عبارتوں کے جوابات کو ارشاد فرمانے والی، وہ ایک الگ بحث تھی، وہ ایک الگ انداز تھا کہ عبارتوں کا جواب سیدی اعلی حضرت نے دیا۔ اس مقام پر آ کر سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اب اپنے موقف کو مضبوط کریں گے، کیونکہ ہمیشہ جو مناظرے کا اصول اور طریقہ کار ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ جوابات دے رہے ہیں نا، یہ ایک مشہور و معروف طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جوابات دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ اپنے دروس کے اندر بیان کی ہے کہ ہم صرف جوابات دینے کی حد تک ہوتے ہیں، یعنی سامنے والے کا منہ چپ بند کرا دو، اس کو چپ کرا دو، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جوابات دے دیا کرو۔ اچھا، وہ جواب کیا ہوتا ہے کہ اسی کے جو ہے وہ عبارتوں میں آپ نے تنقیح اور تحقیق کر کے بات بیان کر دی۔ یہ بھی علم کا ایک لیول ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ کا اپنا ذاتی موقف ہے، یا جس موقف کی آپ تائید کر رہے ہیں، اب آپ اس کو کتنا پروف کر سکتے ہیں، آپ اس کو کتنا ثابت کر سکتے ہیں، یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو سید اعلی حضرت اب اسی روش پر چلتے ہوئے اس بحث کو لے کر آتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیچھے بھی اسباب ستہ کا ذکر فرمایا تھا، اب ذرا گفتگو تھوڑی سی ایک الگ رنگ کے اندر آپ کو نظر آئے گی، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑے کمال کی گفتگو ہے، بڑے مزیدار قسم کی گفتگو ہے۔ جو اس کو سمجھ گیا وہ سمجھ جائے گا کہ اصل موضوع جو ہے وہ کیسے بیان کیا گیا ہے، اور بالخصوص صاحب بحر علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کا مقصد کیا ہے، کہ جہاں تک علامہ رملی اور علامہ شامی کو رسائی حاصل نہیں ہوئی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اور یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا کہ جہاں تک علامہ شامی اور علامہ رملی کو رسائی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ آگے ہم 45 نصوص بیان کریں گے جس میں ان فقہا کا ذکر ہے جن کو اس مسئلے میں رسائی حاصل ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اعلی حضرت کو ایک ایسے عجیب سے مسئلے پر رسائی حاصل ہوئی ہے جہاں تک فقہا پہنچ ہی نہیں سکے۔ یہ بات ہم نے رسالے کے شروع میں بھی بیان کی تھی کہ امام اہل سنت نے اس موضوع کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، ورنہ فقہا اس پر کلام کر چکے ہیں۔ اب وہ علامہ شامی یا علامہ رملی کا مسئلہ ہے کہ انہیں اس معاملے میں اتنی رسائی کیوں حاصل نہیں ہوئی، وہ جانے اور ان کا مسئلہ جانے۔ رہی بات ہماری، تو ہم جمہور کے ساتھ ہیں، اور اعلی حضرت بھی جمہور کے ساتھ ہیں، اور جو بات ہم بیان کر رہے ہیں وہ کہیں سے بھی جو ہے وہ خلاف جمہور نہیں جا رہا۔ بہرحال امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اب ہم اپنے مقصود و موعود ذکر نقول و نصوص پر آتے ہیں۔ فرمایا اقول وباللہ التوفیق، ہمارے نزدیک جو مقرر اور طے شدہ ہے، یعنی جس چیز کو ہم نے سمجھا ہے، وہ ہماری بحثوں سے ظاہر ہو گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسئلے میں ان 6 اسباب تغیر سے کوئی رونما ہے یا نہیں ہے، یعنی کوئی مسئلہ شرعیہ ہے، کوئی سا بھی مسئلہ ہے، سوال اس میں پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مسئلے میں اسباب ستہ میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے یا نہیں، یعنی اس مسئلے میں اسباب ستہ کی وجہ سے تغیر ہے یا نہیں۔ تغیر کا مطلب تبدیلی، عرف کی وجہ سے وہ مسئلہ بدل گیا، پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا، ضرورت کی وجہ سے بدل گیا، پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا، حاجت کی وجہ سے بدل گیا، پہلے کچھ اور تھا اب بدل گیا،
یا مصلحت اور حکمت کی وجہ سے، دفع ضرر کی وجہ سے، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس مسئلے میں تغیر ہوا ہے یا نہیں؟ فرمایا اور بر تقدیر اول بر تقدیر اول کا مطلب یہ ہے کہ اسباب ستہ میں سے کوئی معاملہ ہوا ہے. اس چیز کو سمجھیے گا، بر تقدیر اول کا مطلب یہ ہے کہ اسباب، چونکہ پیچھے کا اسباب ستہ میں سے تغیر ان کی وجہ سے رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو پہلی صورت ہے ہونے کی، تغیر رونما ہونے کی، اور دوسری صورت برتقدیر ثانی ہوگی. یہ جو برتقدیر ثانی کا ذکر آئے گا یہاں پر دیکھیے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اب یہ دیکھیے برتقدیر اول کو بیان کریں گے اور برتقدیر ثانی، یعنی رونما نہیں ہوگا. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس مسئلے میں اسباب ستہ میں سے کوئی سبب نہیں. تو یا تو اس مسئلے کے اندر اسباب ستہ میں سے کوئی سبب ہے یا نہیں. اگر ہے یعنی بر تقدیر اول، تو فرماتے ہیں کہ حکم اس سبب کے تحت ہوگا. جو بھی اسباب ستہ میں سے سبب پایا جا رہا ہے حکم اسی کے تحت لگے گا. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ امام کا قول ضروری ہوگا جس پر مطلقاً اعتماد ہے. ٹھیک ہے، اب ایک لمحے کے لیے یہاں پر رکیں گے. میں پھر قول سوری اور ضروری پر بحث کروں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ حفظ ہو جائے. جب ہم نے قول سوری اور ضروری پر بحث کی تھی تو اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت نے اور میں نے ایک مثال دی تھی زید والی، کہ کسی نے کہا، کسی آقا نے کہا اپنے غلاموں سے کہ زید کی تعظیم و تکریم کرو. تو یہ زید کا قول ضروری تھا، قول سوری تھا. ٹھیک ہے، کہ جب ہم نے کہا کہ جناب والا زید کی تعظیم اور تکریم کرو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پہلے اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی فاسق و فاجر ہو تو اس کی جو ہے تعظیم و تکریم نہیں کرنی. تو زید فاسق و فاجر ہو گیا. تو اب زید کی تعظیم و تکریم نہ کرنا یہ اس آقا کا قول ضروری کہلائے گا. اور جب قول سوری و ضروری کے اندر تناقض آ جائے تو قول ضروری کو تقدم حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بحث ہم کر چکے ہیں. تو وہاں جو زید کی تعظیم سے منع کرنے کا ذکر آیا تھا قول ضروری کے تحت، تو اس میں ایک سبب پایا جا رہا تھا، دفع ضرر. ٹھیک ہے، تو دفع ضرر کی وجہ سے آقا نے غلاموں سے کہا تھا کہ کسی فاسق فاجر کی تعظیم نہ کرنا. مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو اسباب ستہ ہیں، سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے، جو اسباب ستہ ہیں یہ امام کا قول ضروری ہے. یعنی ان پر عمل کرنا ایسے ہے جیسے امام کے قول ضروری پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ امام نے ہی کہا ہے کہ عرف پر عمل کرو، ضرورت کی وجہ سے مسئلہ بدل دو. امام نے ہی کہا ہے کہ دفع ضرر کے لیے اور مصلحت و حکمت کے لیے کسی مسئلے میں تغیر کرو. تو یہ امام کے اقوال ضروریاں ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے کے اندر اسباب ستہ میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے تو حکم اسی سبب کے تحت ہوگا. اور آگے فرمایا اور یہ امام کا قول ضروری ہوگا جس پر مطلقاً اعتماد ہے، خواہ ان کا قول سوری بلکہ ان کے اصحاب کا قول اور مرجحین کی ترجیحات بھی اس کے موافق ہوں یا نہ ہوں. چاہے امام کا قول سوری اس کے موافق ہو یا نہ ہو، آپ کے اصحاب کا قول اس کے موافق ہو یا نہ ہو، مرجعین کی ترجیحات اس کے موافق ہو یا نہ ہو، ہم اعتماد قول سوری پر کریں گے، قول ضروری پر کریں گے، قول سوری پر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بات ہو گئی. اب اسی پر کلام کریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے کیونکہ
ہمیں یہ معلوم ہے اگر یہ سبب ان حضرات کے زمانے میں رونما ہوتا تو وہ بھی اسی پر حکم دیتے۔ امام کا قول ضروری ایسا امر ہے، یہ جملہ بڑا زبردست ہے، فرمائیں کہ امام کا قول ضروری ایسا امر ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ روایت پر نظر ہوگی نہ ترجیح پر۔ اللہ اکبر۔ امام کا قول ضروری ایسا امر ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ روایت پر نظر ہوگی نہ ترجیح پر، یعنی اسباب ستہ ایسی چیز ہوتی ہیں کہ اگر یہ پائی جائیں کسی مسئلے میں تو نہ ہم کسی روایت کو دیکھیں گے نہ کسی کی ترجیح کو دیکھیں گے، بلکہ وہی مرجحین کا بھی قول ضروری ہے۔ اس میں کسی زمانے کی پابندی بھی نہیں ہے کہ فلاں زمانے میں سبب رونما ہو تو قول ضروری ہوگا، فلاں زمانے میں نہ ہوگا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح عقود میں ہے، اگر یہ سوال ہو کہ عرف بار بار بدلتا رہتا ہے، اگر کوئی ایسا عرف پیدا ہو جو زمانے سابق میں نہ تھا تو کیا مفتی کے لیے یہ روا ہے کہ منصوص کی مخالفت کرے؟ آپ کو یاد ہوگا عرف کی بحث میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ بھائیان عرف تو بدلتا رہتا ہے، اگر کوئی ایسا عرف پیدا ہو جو زمانے سابق میں نہ تھا، یہ بات میں نے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کوئی ایک نیا عرف پیدا ہوا جو زمانے سابق میں نہ تھا تو اب کیا مفتی کے لیے یہ بات جائز ہے کہ منصوص کی مخالفت، یعنی جو کتابوں میں مذکور ہے اس کی مخالفت کرے اور عرف جدید کا اتباع کرے؟ تو علامہ شامی نے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا کہ ہاں، اس لیے کہ گزشتہ مسائل میں جن متاخرین نے منصوص کی مخالفت یہی ہے کہ زمانہ امام کے بعد کوئی اور عرف رونما ہو گیا تو ان کی اقتداء میں مفتی کا بھی یہ حق ہے کہ عرفی الفاظ میں اپنے عرف جدید کا اتباع کرے، اسی طرح ان احکام میں بھی جن کی بنیاد مجتہد نے اپنے زمانے کے عرف پر رکھی تھی اور وہ عرف کسی اور عرف سے بدل گیا، لیکن یہ حق اس وقت ملے گا جب مفتی صحیح رائے اور نظر اور قواعد شرعیہ کی معرفت کا حامل ہو تاکہ یہ تمیز کر سکے کہ کس عرف پر احکام کی بنیاد ہو سکتی ہے اور کس پر نہیں ہو سکتی۔ تو کتنی واضح بات ہے کہ امام علیہ سنت فرماتے ہیں جب مسئلے میں اسباب ستہ پائے گئے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اسباب ستہ کے اعتبار سے عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے نہ روایت دیکھنی ہے، نہ ترجیح دیکھنی ہے، نہ تصحیح دیکھنی ہے، جو اس زمانے کا قول ہوگا اسی قول پر آپ عمل کریں گے، اور وہ ہر صورت میں امام کا قول ضروری ہی ہوگا، چاہے 2025 ہو، چاہے 2030 ہو، چاہے 2050 ہو جائے، جہاں پر بھی اسباب ستہ کی بات آئے گی وہ امام کا قول ضروری ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج 2025 میں کسی مسئلے میں عرف کچھ اور ہے، یہ بھی امام کا قول ضروری ہے، یعنی گویا کہ ہم تب بھی امام کے قول پر ہی فتویٰ دے رہے ہیں، اور 2050 میں کسی مسئلے میں عرف بدل چکا ہو تو بھی ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ ہمارے ہی مذہب کا اصول ہے، ہمارے ہی امام نے بیان فرمائے کہ اس مسئلے کی وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے آپ مسئلے کو بدل سکتے ہیں، تو پھر 2050 میں بھی جس طرح سے ہم عمل کریں گے وہ بھی امام کا قول ضروری ہوگا، وہ بھی امام کے ہی مذہب پر عمل ہوگا، تو امام کے مذہب سے تو آپ باہر نکل ہی نہیں پائیں گے۔ تو بالآخر یہی مسئلہ ہوگا، اب چاہے وہاں پر صاحبین کا قول کچھ کیسے ہی کیوں نہ کچھ بھی ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم نے وہاں مسئلہ بیان کیا تھا شرح اصول کے اندر، امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد، تینوں کا مذہب یہی تھا کہ تلاوت قرآن پر اور جو ہے تعلیم قرآن پر اور عبادات کے اوپر، بلکہ انہوں نے وہاں اصول یہ بیان کیا تھا کہ عبادات کے اوپر جو ہے وہ اجرت جائز نہیں ہے بلکہ باطل ہے، یہ تینوں نے بیان کیا تھا۔ لیکن آج کے دور میں یا اس کے بعد جب ان کا زمانہ گزرا تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ضرورت کی وجہ سے، ضرورت اسباب ستہ میں سے ضرورت کی وجہ سے ہم ان کے قول کو چھوڑ دیں گے، تو دیکھیے ہم نے امام اعظم کے قول کو بھی چھوڑا، صاحبین کے قول کو بھی چھوڑا، لیکن کون سے قول کو چھوڑا تھا؟ قول سوری کو چھوڑا تھا، لیکن انہی کا قول ضروری یہ تھا کہ ضرورت کی وجہ سے احکامات کے اندر تغیر واقع ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم نے کیا کیا کہ حکم کے اندر تبدیلی پیدا کی اور ضرورتاً جو ہے وہ تعلیم قرآن اور اذان وغیرہ، نماز وغیرہ پر ہم نے اجرت کو جائز قرار دیا، تو یہ بھی تو امام کے قول
ضروری پر عمل کہلایا۔ اب 2050 کے اندر اگر عرف بدل جاتا ہے، معاملات اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ ائمہ اور یہ جو قاری صاحبان ہیں یہ اتنے خود کفیل ہو جاتے ہیں کہ انہیں مدارس سے تنخواہ لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، تو فقہا دوبارہ جو ہے وہ اصل مسئلے پر عمل کریں، ٹھیک ہے، یا اور احکامات اور معاملات بدل جاتے ہیں تو ضرورت یا عرف کی وجہ سے جو ہے ہم حکم بدل دیں گے، اور وہ سارے کا سارا جو ہے آپ کے امام کا قول ضروری ہی ہوگا۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی لے کر آئے، اور علامہ شامی نے جو سوال قائم کیا تھا کہ اگر بار بار عرف بدلے تو مفتی کو اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا عرف کے اعتبار سے فتویٰ دینے کا، تو یہ علامہ شامی نے کہا تھا کہ میں یہ کہوں گا کہ بالکل اسے اختیار ہوگا کہ وہ عرف کے اعتبار سے جو ہے وہ حکم لگائے، اگرچہ مشائخ نے کوئی اور بات کہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب مشائخ نے جو ہے وہ اصحاب کے اور امام اعظم کے عرف کے برخلاف حکم دیا تو وہاں پر عرف بدل چکا تھا، تو انہوں نے اس کے برخلاف حکم دیا، تو اگر آج مشائخ والا عرف بدل جاتا ہے تو آج کے مفتی کو بھی اختیار ہوگا کہ مسئلے کو بدل دے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نظر صحیح والا ہونا چاہیے، قواعد شرعیہ کی معرفت والا ہونا چاہیے، اور عرف کے اندر اسے فرق معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا عرف ہے جس پر احکام کی بنیاد ہو سکتی ہے اور کون سا عرف ہے جس پر احکام کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد علامہ شامی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی علامہ شامی فرماتے ہیں میں نے رد المحتار باب القسامہ میں اس مسئلے کے تحت کہ اگر غیر اہل محلہ کے کسی شخص پر قتل کا دعویٰ ہوا اور اہل محلہ میں سے گواہی دی تو حضرت امام کے نزدیک یہ گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا یہ مسئلہ کہ اگر جو ہے وہ غیر اہل محلہ میں سے دو مردوں نے اس پر گواہی دی تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی میں باب القسامہ اس اس کے اندر جو ہے اس مسئلے کے تحت کہ اگر غیر اہل محلہ کے کسی شخص پر قتل کا دعویٰ ہوا اور اہل محلہ میں سے دو مردوں نے اس پر گواہی دی تو حضرت امام کے نزدیک یہ گواہی قبول نہ کی جائے گی، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ قبول کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ لکھا کہ سید حموی علامہ مقدسی سے نقل فرماتے ہیں کہ ان کا بیان ہے علامہ مقدسی کا کہ میں نے قول امام پر فتویٰ دینے سے توقف کیا اور اس قول کی اشاعت سے منع کیا، کیونکہ اس سے عام نقصان اور ضرر پیدا ہوتا، اس لیے کہ جو سرکش اسے جان لے گا وہ ان محلوں میں جو غیر اہل محلہ سے خالی ہوں جان مارنے میں جری اور بے باک ہو جائے گا، اس اعتماد پر کہ اس کے خلاف خود اہل محلہ کی شہادت قبول نہیں ہوگی قول امام کے مطابق، یہاں تک کہ میں نے یہ کہا کہ فتویٰ قول صاحبین پر ہونا چاہیے، خصوصاً جبکہ احکام زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ تو عرف کے اعتبار سے انہوں نے کیا کیا علامہ مقدسی نے کہ قول امام پر فتویٰ دینے سے توقف کیا۔ تو اب یہاں پر اس بات کو ذرا سمجھیے گا، علامہ شامی نے یہ جو مسئلہ بیان کیا تو اب ذرا اس سے اعلیٰ حضرت کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام کے قول سوری سے تو آپ نے جو ہے وہ انحراف کر لیا، عدول کر لیا اور بظاہر صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا، لیکن حقیقت میں آپ نے امام کے قول ضروری کو اپنایا ہے، کیونکہ امام نے ہی کہا ہے نا کہ دفعی ضرر کے وقت جو ہے وہ آپ احکامات کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں جہاں پہ دفعی ضرر کرنا ہو، اور آپ الاشباح والنظائر کے اندر اور دیگر اصول کی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھیں گے کہ ایک اصول ہے کہ دفعی ضرر جو ہے یہ جلب منفعت سے زیادہ اولا ہے، تو یہ اسباب ستہ میں سے ہے، تو یہ امام کے قول سوری کو چھوڑ کر قول ضروری پر عمل کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اعلیٰ حضرت مزید بیان کرتے ہیں اسی چیز کو کہ ائمہ نے فرمایا جب زمین والا اپنی زمین کے اندر اعلیٰ چیز کی کاشت پر قدرت رکھنے کے باوجود ادنا چیز کی کاشت کرے، یہ بھی علامہ شامی لے کر آئے تھے،
کہ جب زمین والا اپنی زمین کے اندر اعلیٰ چیز کی کاشت پر قدرت رکھنے کے باوجود ادنا چیز کی کاشت کرے تو اس کے اوپر اعلیٰ کا خراج واجب ہوگا، یہ ائمہ نے فرمایا تھا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ حکم جاننے کا ہے، فتویٰ دینے کا نہیں ہے، یعنی یہ حکم اس حد تک ہے کہ اسے صرف جانا جائے، اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے۔ کیوں؟ فرمائے تاکہ ظالم حکام لوگوں کا مال لینے کی جرت نہ کرے، یہ بھی شرح عقود میں گزرا تھا۔ عنایہ میں ہے کہ اس قول پر یہ رد کیا گیا ہے کہ علم کا چھپانا کیوں کر جائز ہوگا، یعنی علم کو چھپانا کیسے جائز ہوگا جبکہ وہ اگر لے ہی لیں تو بجا ہوگا، کیونکہ یہی واجب ہے کہ جب وہ اعلیٰ چیز کاشت کرنے پر قادر ہے تو اس سے خراج اعلیٰ ہی چیز کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اگر ہم اس پر فتویٰ دے دیں تو ہر ظالم ایسی زمین میں جو اعلیٰ کے قابل نہ ہو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ پہلے تو اس میں زعفران وغیرہ کی کاشت ہوتی تھی، زعفران کا خراج وصول کر لے گا، اور یہ ظلم اور عدوان ہوگا۔ یہاں پر یہ عبارت ختم ہوئی۔ فرمایا کہ اسی طرح فتح القدیر میں ہے کہ اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا کیونکہ اس کے تحت مسلمانوں کے مال پر ظالموں کی چیرہ دستی ہوگی، اس لیے ہر ظالم دعویٰ کرے گا کہ یہ زمین زعفران وغیرہ بوئے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس ظلم کا علاج دشوار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اگر مفتی یا قاضی عرف اور قرائن واضحات چھوڑ کر اور لوگوں کے حالات سے بے خبر ہو کر نقل شدہ حکم کے ظاہر پر جمود اختیار کر لے تو اس سے بہت سے حقوق کی بربادی اور بے شمار مخلوق پر ظلم اور زیادتی لازم آئے گی۔ پھر فرماتے ہیں اقولو، اسی میں سے یہ بھی ہے کہ علامہ شامی نے فتویٰ دیا کہ ایسی مسجد جس کے ارد گرد آبادی نہ رہی۔ اب اعلیٰ حضرت مزید علامہ شامی کی عبارتیں لے کر آ رہے ہیں، ایسی مسجد کے جس کے ارد گرد آبادی نہ رہی اور اس کے سامان بیکار ہو گئے۔ اب ایسی مساجد ہوتی ہیں بعض اوقات کہ انہیں بنایا جاتا ہے لیکن بعد میں جو ہے اس مسجد کے ارد گرد آبادی ختم ہو جاتی ہے، جس طرح سے آبادیاں بن رہی ہوتی ہیں اسی طرح آبادیاں ختم بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر ایسی مسجد ہے جہاں پر جہاں جو ہے وہ آبادی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہاں پر آبادی ختم ہو گئی، اب وہ مسجد ویران ہونے لگی، اور فرماتے ہیں اور اس کے سامان بیکار ہو گئے۔ مسجد میں دریاں تھی، لائٹیں تھیں، پنکھے تھے، ایسی چیزیں پڑی ہوئی تھی، وہ بیکار ہونے لگی۔ فرماتے ہیں کہ اور اس کے سامان بیکار ہو گئے جن کی اب ضرورت نہ رہی تو وہ دوسری مسجد میں دیے جا سکتے ہیں، دوسری مسجد میں دیے جا سکتے ہیں تاکہ دوسری مسجد میں جو ہے وہ انہیں استعمال کیا جائے۔ اب علامہ شامی جو ہے رد المختار میں فرماتے ہیں کہ ایک نیا مسئلہ درپیش آیا جس سے متعلق مجھ سے یہ استفتاء ہوا کہ دمشق کے اندر جبل قاسیون کے دامن میں ایک ویران مسجد ہے جس کے کچھ پتھروں کو امیر جامعہ اموی کے صحن میں فرش بنانے کی خاطر لے جانا چاہتا ہے، یعنی جو امیر شہر ہے وہ جامعہ اموی جو مسجد ہے وہاں کے صحن کے فرش بنانے کی خاطر وہاں کے پتھروں کو، جیسے کہ ہمارے یہاں سنگ مرمر اور ٹائلیں ہوتی ہیں، ان کو جی وہ لے جانا چاہتا ہے۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ شرم بلالی کی مطابعت میں فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک چیا دست ظالم ان پتھروں کو اپنے لیے اٹھا لے گیا۔ یہ سن کر اپنے فتوے پر ندامت ہوئی کہ میں نے کیوں ناجائز کا فتویٰ دیا۔ اب علامہ شامی نے جو ہے وہ علامہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کی اور آپ نے اس قول پر حکم لگایا کہ جس میں عدم جواز کا قول تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے جو ہے نا وہ جو پتھر تھے اٹھا کر وہ اپنے لیے لے گیا۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں مسجد کے لیے جواز کا فتویٰ دے دیتا تو کم از کم یہ پتھر کسی مسجد میں تو کام آتے۔ فرماتے ہیں اسی میں یہ بھی ہے کہ علامہ مقدسی کے نانا نے بربادی حقوق سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا کہ صاحب حق اپنا حق خلاف جنس سے لے سکتا ہے۔ مثلا کسی ظالم نے کسی کے 100 روپے دبا لیے اور ملنے کی امید نہیں تو مظلوم بجائے 100 روپے کے اتنے ہی کی کوئی اور چیز جو ظالم کے مال سے ہاتھ آئے لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ظالم کے پاس جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے 100 روپے مجھے دو، وہ کہتا ہے بھائی 100 روپے نہیں ہے،
لیکن یہ میرے پاس جو ہے وہ سبزی پڑی ہوئی ہے 100 روپے کی، اگر لینا ہے تو لے لو۔ اب علامہ مقدسی کے نانا نے اس حوالے سے جو ہے وہ فتویٰ دیا کہ بھئی صاحب حق اپنا حق جو ہے وہ خلاف جنس سے بھی لے سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ خلاف جنس سے نہیں لے گا، وہ ظالم اس کو جو ہے وہ گھماتا رہے گا کہ 100 روپے تو میرے پاس ہے نہیں۔ تو پھر اسی طرح جو ہے شامی میں رد المختار میں ہے کہ فہرستانی نے کہا کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ خلاف جنس سے بھی لے سکتا ہے جبکہ مالیت یکساں ہو یعنی برابر ہو۔ اس حکم میں زیادہ گنجائش ہے، یعنی یہ والا جو حکم ہے کہ خلاف جنس سے لے سکتا ہے، اس میں زیادہ گنجائش ہے۔ تو ہمارے مذہب میں اگرچہ یہ حکم نہیں، مگر اسے لیے جا سکتا ہے اس لیے کہ انسان وقت ضرورت اس پر عمل کرنے میں معذور ہے، جیسا کہ زاہدہ میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حکم سے متعلق لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی سند نہیں، لیکن میں نے علامہ مقدسی کی شرح نظم الکنز کتاب الحجر میں دیکھا، وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد کے نانا جمال اشقر نے اپنی شرح قدوری میں نقل کیا ہے کہ خلاف جنس سے نہ لینے کا حکم ان حضرات کے دور میں تھا، یعنی مشائخ کے دور میں تھا، کیونکہ اس وقت حقوق کے معاملے میں شریعت کی فرما برداری ہوتی تھی، اور آج فتویٰ اس پر ہے کہ جب قدرت مل جائے تو کسی بھی مال سے لینا جائز ہے، خصوصاً ہمارے دیہات میں یعنی ہمارے شہروں میں، کیونکہ اب ہم نافرمانی ہو رہی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اسی میں یہ بھی ہے کہ میں نے بارہا فتویٰ دیا کہ کسی مسلمان کی بیوی مرتد ہو جائے تو نکاح سے نہ نکلے گی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ رشتہ نکاح منقطع کرنے کی جانب پیش قدمی میں ان کے اندر ارتداد کی جسارت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی عورت نے اپنے شوہر سے جان چھڑانی ہے، تو اب وہ کیا کرتی ہے، اس نے مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے کہ جناب اگر عورت مرتد ہو جائے تو پھر وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی اپنے شوہر کے۔ تو اب شوہر سے جان چھڑانے کے لیے عورتیں کیا کرنے لگی، ارتداد کے اوپر معاذ اللہ جسارت کرنے لگی، ہر کوئی جو ہے نا وہ کفر بول دیتی، مرتد ہو جاتی تاکہ میں اس کے نکاح سے نکل جاؤں، بعد میں وہ مسلمان ہو جاتی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا یہ فتویٰ دیا کہ بیوی مرتد ہو جائے تو نکاح سے نہیں نکلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ رشتہ نکاح منقطع کرنے کی جانب پیش قدمی میں ان کے اندر ارتداد کی جسارت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے بلاد میں نہ انہیں باندی بنایا جا سکتا ہے، نہ مار پیٹ کر اسلام لانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اسے ہم نے اپنے فتاوی کی کتاب السیر میں بیان کیا، اور اس کی دوسری بہت سی نظیریں ہیں۔ تو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر، پورا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کسی مسئلے کے اندر اسباب ستہ میں سے کوئی وجہ پائی جا رہی ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے ہم کیا کریں گے کہ ہم پر ہی عمل کریں گے۔ اب چاہے وہ قول امام کے خلاف ہو، صاحبین کے قول کے خلاف ہو، کسی کے بھی قول کے خلاف ہو، تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ باہر صورت امام کا قول ثروری ہی کہلائے گا۔ تو یہاں پر تو ہم امام کے مذہب سے خارج نہیں ہو رہے۔ اب فرماتے ہیں بر تقدیر ثانی۔ بر تقدیر ثانی کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں اسباب ستہ میں سے کوئی سبب نہیں ہے۔ تو اب ذرا سمجھیے گا، فرماتے ہیں کہ اگر اسباب ستہ میں سے کوئی سبب نہیں ہے، اگر اس میں امام سے کوئی روایت ہی نہ آئی، اب مسئلے کو سمجھیے گا، دوبارہ بتا رہا ہوں، کسی بھی مسئلے میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت جس میں مسئلے کے اندر اسباب ستہ ہیں، تو اسباب ستہ پر عمل ہوگا، نہ روایت دیکھیں گے نہ ترجیح دیکھیں گے، اور وہ امام کا قول ضروری ہوگا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اس مسئلے میں اسباب ستہ میں سے کوئی سبب نہیں، تو اب اس کی تقسیم کاری چل رہی ہے، غور کیجیے گا۔ فرماتے ہیں اگر اس میں امام سے کوئی روایت ہی نہ آئی تو یہ صورت ہمارے مبحث سے خارج ہے، کیونکہ امام سے کوئی روایت ہی نہیں ہے تو امام کے قول پر فتویٰ کیسے ہوگا، یہ تو بحث سے خارج ہے۔ اور بلا شبہ اس صورت میں مجتہدین فی المذہب کی جانب رجوع ہوگا، یعنی صاحبین وغیرہ کی طرف رجوع ہوگا۔ اگر روایت ہے تو امام سے روایت مختلف آئی یا بلا اختلاف۔ اب دوسری صورت ہے، تو بر تقدیر ثانی میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ امام سے کوئی روایت ہی نہیں ہے، تو یہ تو بحث سے خارج ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ امام سے روایت آئی ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام سے روایت مختلف آئی ہے یا بلا اختلاف آئی ہے، یعنی امام سے ایک ہی روایت آئی ہے یا مختلف روایتیں آئی ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی صورت میں، پہلی صورت کا مطلب یہ ہے کہ امام سے روایتیں مختلف آئی ہیں، تو فرماتے ہیں پہلی صورت میں رجوع انہی حضرات کی جانب ہوگا، اور جیسے بھی ہو قول امام رضی اللہ تعالی عنہ سے خروج نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی امام سے روایت مختلف آئی ہیں تو بھی انہی حضرات کی جانب رجوع ہوگا، اور جیسے بھی ہو قول امام سے خروج نہ ہوگا۔ اب ذرا سمجھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہو کہ امام سے جب روایتیں مختلف ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں ہم انہی حضرات کی طرف رجوع کریں گے، یعنی صاحبین وغیرہ کی طرف رجوع کریں گے یا مشائخ کی طرف رجوع کریں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے بھی وہ قول امام سے خروج نہ ہوگا، تو کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سمجھو، امام سے جو روایتیں مختلف آتی ہیں اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اور اختلاف سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ روایات نوادر ظواہر الروایہ کے خلاف آئی ہوں، اس لیے کہ جو ظاہر الروایہ سے خارج ہے وہ مرجوع عنہ ہے، یعنی اس سے خود امام نے رجوع کر لیا ہے، جیسا کہ بہر، خیر رملی، شامی وغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی، اور امام نے جس سے رجوع کر لیا وہ ان کا قول نہ رہے گا، اس تحقیق پر ثابت قدم رہو، ٹھیک ہے؟ تو مختلف سے مراد یہ ہے کہ ظاہر اور روایہ ہی میں روایتیں مختلف آئیں گی، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی قول امام سے خروج نہیں ہوگا، اس کو مزید ہم واضح کریں گے۔ بصورت دوم، بصورت دوم کیا ہے کہ جب کہ روایت امام سے بلا اختلاف آئی ہے، یعنی ایک ہی روایت آئی ہے، تو اب اگر امام سے صرف ایک روایت ہے، اس مسئلے کو سمجھیے گا، تو اس میں فرماتے ہیں کہ تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، یا تو صاحبین امام کے موافق ہوں گے، نمبر دو، یا صرف ایک صاحب موافق ہوں گے اور ایک مخالف ہوں گے، اور تیسری صورت دونوں حضرات مخالف ہوں گے۔ امام سے ایک روایت ہے، صاحبین یا تو امام کے موافق ہیں، امام کے ساتھ ہیں، صاحبین میں سے ایک امام کے ساتھ ہے، ایک امام کے ساتھ نہیں ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں امام کے مخالف ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی صورت میں تو قطعاً قول امام پر عمل ہوگا، کہ جب صاحبین امام کے ساتھ ہیں اور امام کا ایک ہی قول ہے تو امام کے قول پر یہ عمل ہوگا۔ اچھا، اور اگر کسی مجتہد فی المذہب کے لیے ان حضرات کی مخالفت روا نہیں، اور کسی مجتہد فی المذہب کے لیے ان حضرات کی مخالفت روا نہیں، مگر استثناء یعنی اسباب ستہ والی صورتوں میں، سمپل سی بات ہے کہ یہ ان حضرات کی مخالفت نہیں بلکہ اس کے خلاف جانے میں ہی ان کی مخالفت ہے، یعنی قول ضروری پر عمل ہو۔ فرماتے ہیں یہی حکم دوسری صورت کا بھی ہے۔ دوسری صورت میں کیا کہ امام سے ایک روایت ہے اور صاحبین میں سے ایک نے امام کی موافقت کی ہے اور ایک نے مخالفت کی ہے، تو فرماتے ہیں یہی حکم دوسری صورت کا بھی ہے کہ امام کے قول پر یہ عمل ہوگا، جیسا کہ اس کی بھی مذکورہ حضرات نے تصریح فرمائی ہے۔ اب رہ گئی تیسری صورت کہ ایک طرف امام اعظم ہیں اور ایک طرف صاحبین ہیں۔ فرماتے ہیں بصورت سوئم، اب اس میں دو صورتیں اور ہیں۔ پہلی صورت، یا تو صاحبین کسی ایک حکم پر متفق ہوں گے، یعنی امام کے تو مخالف ہیں لیکن آپس میں متفق ہیں، ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا امام کے مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ باہم بھی مختلف ہوں گے، یعنی امام کے بھی مخالف ہیں اور آپس میں بھی مختلف ہیں، تو فرماتے ہیں بصورت دوم بھی مطلقاً قول امام پر عمل ہوگا، کہ جب امام کے مخالف ہیں لیکن آپس میں بھی مخالف ہیں تو بھی امام کے قول پر عمل ہوگا۔ اور بصورت اول، یعنی امام کے مخالف ہیں لیکن آپس میں متفق ہیں، تو اس میں دو صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو مرجحین قول صاحبین کی ترجیح پر متفق ہوں گے، نمبر دو، یا قول امام کی ترجیح پر متفق ہوں گے، اور نمبر تین، یا یہ دونوں صورتیں نہ ہوں گی۔ فرماتے ہیں اس طرح کی ترجیح کے معاملے میں وہ باہم اختلاف رکھتے ہوں یا سرے سے کسی کی ترجیح ہی نہ آئی ہو۔ فرماتے ہیں پہلی صورت، پہلی صورت کون سی ہے؟ بریکٹ میں لکھا کہ صاحبین امام کے مخالف باہم متفق ہوں اور تمام مرجحین بھی انہی کی ترجیح پر متفق ہوں، تو فرماتے ہیں یہ صورت نہ کبھی ہوئی، یہ الفاظ پر غور کیجیے گا، نہ یہ صورت کبھی ہوئی یا نہ ہی ہو سکتی ہے
کہ صاحبین امام کے مخالف ہوں، آپس میں متفق ہوں، اور تمام اصحاب ترجیح بھی انہی کی ترجیح پر متفق ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مگر فرماتے ہیں انہی 6 اسباب میں سے کسی ایک سبب کی صورت میں۔ کلیئر ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو ہم مرجحین کا اتباع کریں گے، کیونکہ یہی ہمارے امام کا بلکہ ہمارے تینوں ائمہ کا قول ہے، یعنی ہم قول ضروری کی طرف چلے جائیں گے۔ صاحبین کا قول سوری بھی ہے اور امام کا قول ضروری بھی، اور اگر کوئی اپنی انتہائی کوشش اس بات کے لیے صرف کر ڈالے کہ اسباب ستہ والی صورتوں کے علاوہ کوئی ایک جزیہ ایسا نکالے جس میں سب کے سب مرجحین نے قول امام کے ترک اور قول صاحبین کی ترجیح پر اجماع کر رکھا ہو، تو ہرگز ہرگز کبھی ایسا کوئی جزیہ نہ پا سکے گا، وللہ الحمد۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلا کہ امام کا قول ہے۔ فرماتے ہیں دوسری صورت، صاحبین مخالف ہیں امام کے اور مرجحین قول امام کی ترجیح پر متفق ہیں، تو فرماتے ہیں اس میں تو ظاہر ہے کہ قول امام پر عمل ہوگا بالاجماع، اس میں کسی دو فرد کا بھی باہم نزاع نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک جو مسائل بیان ہوئے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سب میں یہی ہے کہ عمل قول امام ہی پر ہے جہاں بھی قول امام موجود ہو۔ یہ جتنی اوپر ہم نے صورتیں بیان کی، ابھی یہ میں نقشے کی صورت میں بھی بیان کروں گا۔ اب فرماتے ہیں تیسری صورت، یہ ان شقوں کی 8 صورتوں میں سے 8ویں صورت ہے۔ 8 صورتیں اعلیٰ حضرت نے بنائی ہیں اور یہ آخری اور 8ویں صورتیں ہیں۔ فرماتے ہیں اسی میں اختلاف ہے، یعنی علامہ شامی کا، علامہ رملی کا اور علامہ ابن نجیم مصری کا اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں اسی میں اختلاف وارد ہے، ایک قول ہے کہ یہاں بھی کوئی تخییر نہیں۔ اچھا یہ تیسری صورت میں آپ کو دکھا دوں، تیسری صورت ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کو پھر جو ہے وہ نہ رہے کہ صاحبین امام صاحب ایک طرف ہیں، صاحبین امام صاحب کے برخلاف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یا یہ دونوں صورتیں نہ ہوں گی، یعنی مرجحین نے نہ صاحبین کے قول کو ترجیح دی ہے نہ ہی امام کے قول کو ترجیح دی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کے ترجیح کے معاملے میں وہ باہم اختلاف رکھتے ہوں یا سرے سے کسی کی ترجیح ہی نہ آئی ہو، یہ وہ صورتیں فرماتے ہیں جس میں اختلاف ہے۔ ارشاد فرمایا تیسری صورت رہ گئی، یہ ان شقوں کی 8 صورتوں میں سے 8ویں صورت ہے، اسی میں اختلاف وارد ہے۔ ایک قول کی ہے کہ یہاں بھی کوئی تخییر نہیں، یہاں تک کہ مجتہد کے لیے بھی نہیں، بلکہ اسے قول امام ہی کی پیروی کرنا ہے، اگرچہ اس کا اجتہاد قول صاحبین کو ترجیح دیتا ہو، پھر بھی قول امام پر عمل ہوگا۔ اور ایک قول ہے کہ مطلقاً تخییر ہے۔ اچھا یہ جو قول تھا نا کہ امام ہی کی پیروی ہوگی، تو یہ امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول تھا، شرح عقود میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک قول ہے کہ مطلقاً تخییر ہے اگرچہ غیر مجتہد ہو، اور کلمات علماء جس کی تصحیح پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ مجتہد اور غیر مقلد کا حکم یہ یہاں الگ الگ ہے۔ مقلد قول امام کی پیروی کرے گا اور صاحب نظر قوت دلیل کی پیروی کرے گا۔ اب یہ ہیں جناب والا، یہاں سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نصوص کی طرف جاتے ہیں۔ بہت آسان سی ایک بات ہے آپ کے سامنے ہے، مسئلہ اختلافیہ میں پہلی صورت یہ ہوگی کہ 6 اسباب میں سے کوئی ہوگا، تو اس صورت میں فرمایا حکم سبب پر جو امام کا قول ضروری ہے، یعنی حکم جو ہے اسباب ستہ میں سے کسی ایک پر لگے گا اور وہ امام کا قول ضروری ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ مسائل اختلافیہ میں اسباب ستہ میں سے کوئی سبب نہیں، تو اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں، امام سے اختلاف روایت ہے یا نہیں ہے۔ اگر امام سے اختلاف روایت ہے تو فرمائے کہ رجوع بے مرجحین بلا خروج از قول امام، یعنی جس قول کو ترجیح ہوگی اختلاف شدہ روایتوں میں اس میں سے کسی ایک کو ہم اختیار کریں گے اور امام کے قول سے باہر نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر امام سے اختلاف روایت نہیں ہے، یعنی صرف ایک روایت ہے، یہ لائن یہاں پر نہیں لگی ہوئی، اس کو دیکھ لیجئے گا کہ امام سے جو ہے وہ اختلاف روایت نہیں، یعنی صرف ایک روایت ہے، تو اس میں جو ہے وہ 3 صورتیں ہیں، صاحبین موافق ہیں یا ایک موافق ہیں یا دونوں مخالف ہیں۔ اگر صاحبین موافق ہیں، ٹھیک ہے،
امام صاحب کے، یا ایک موافق ہے ایک مخالف ہے، تو دونوں صورتوں میں فرمائے عمل بقول امام۔ اور اگر دونوں امام کے مخالف ہیں تو دو صورتیں بنیں گی، آپس میں باہم متفق ہیں یا باہم بھی مختلف ہیں۔ اگر باہم بھی مختلف ہیں تو بھی عمل بقول امام، اور اگر آپس میں باہم متفق ہیں تو پھر تین صورتیں بنیں گی۔ اتفاق مرجحین بر ترجیح قول صاحبین ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ بجز اسباب ستہ ایسا نہ ہوا نہ ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اتفاق بر ترجیح قول امام ہوگا، تو پھر عمل قول امام پر ہوگا۔ اور آٹھویں صورت یہ ہے کہ اتفاق نہیں بلکہ اختلاف ہے یا ترجیح ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ مقلد کے لیے اتباع امام اور اہل نظر کے لیے اتباع دلیل۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو تمام صحیح معتمد کلمات اس پر متحد ثابت ہوئے کہ مقلد کو بہر صورت امام ہی کی تقلید کرنا ہے، اگرچہ کسی ایک مفتی یا چند مفتیوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو، کیونکہ سب کے سب مفتیوں کا خلاف امام افتاء بجز صور استثناء نہ کبھی ہوا، یعنی صور استثناء سے مراد یہ ہے کہ اسباب ستہ کے نہ کبھی ہوا نہ ہوگا، اور تمام تر ستائش خدا کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کا دائمی درود ہو عالم ما کانا و ما یکون پر، اور ان کی آل اصحاب فرزند اور گروہ پر ان درودوں میں سب سے افضل درود جن کا سائلوں نے سوال کیا۔ یہ ہے وہ کلمات یہ ہے وہ جو کلمات علماء کی تلخیص سے ہمیں حاصل ہوا، اور یہی وہ چشمہ صافی ہے جس پر بحر اترے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کمال کی گفتگو کی ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ جو کلمات علماء کی تلخیص سے ہمیں حاصل ہوا، اور یہی وہ چشمہ صافی ہے جس پر بحر اترے۔ کیسا خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بحر کو بیان کیا ہے، بحر الرائق کو۔ ھذا ما تلخص لنا من کلماتہم وہو المنہل الصافی الذی بردہ البحر۔ فرماتے ہیں کہ اب علماء کے نصوص ملاحظہ ہوں اور ان حضرات کے طفیل اللہ تعالیٰ نابینائی زائل کرے، اور ان کے صدقے میں ہم سے ہر تکلیف اور بلا کو دور فرمائے۔ اب اعلیٰ حضرت 45 نصوص بیان کریں گے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے، لیکن مسئلہ نہایت واضح ہو گیا، مسئلہ نہایت واضح ہو گیا کہ قول امام پر ہی فتویٰ ہوگا۔ اب ذرا ہم چلتے ہیں اس میں، یہ نقشہ میں نے آپ کے لیے بنایا، اور اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ یہ 8 صورتیں ہیں نا، یہ گول دائرے میں 1 2 3 4 5 6 7 اور 8ویں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ اس میں اختلاف ہے، تو مقلد کے لیے پھر بھی اتباع امام اور اہل نظر کے لیے اتباع دلیل۔ اسباب ستہ کو یاد رکھیے گا، جہاں پر صاحبین کے قول پر عمل ہوا ہے وہاں اسباب ستہ کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ امام ہی کا قول لیا گیا۔ اب ذرا سمجھیے، یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ ہے چھوٹا سا، مسئلہ مذکورہ میں اسباب ستہ میں سے کوئی ایک رونما ہوگا یا اسباب ستہ میں سے کوئی رونما نہیں ہوگا۔ یہ والا اس کلر میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے اگر اسباب ستہ میں سے کوئی رونما ہوگا تو فرمایا حکم اسی سبب کے تحت ہوگا، اور یہی امام کا قول ضروری ہوگا جس پر مطلقاً اعتماد ہے، خواہ امام کا قول سوری بلکہ ان کے اصحاب اور ان مرجحین کی ترجیحات بھی اس کے موافق ہوں یا نہ ہوں۔ دوسری صورت ہے کہ اسباب ستہ میں سے کوئی سبب رونما نہیں ہوگا، تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ امام سے کوئی روایت ہی نہیں آئی ہوگی یا امام سے کوئی روایت آئی ہوگی۔ اگر امام سے کوئی روایت آئی نہیں ہوگی تو فرمایا یہ قسم خارج از بحث ہے، اس صورت میں مجتہدین پھر مذہب کی طرف رجوع ہوں گے۔ اور دوسری صورت یہ کہ امام سے کوئی روایت آئی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں کہ امام سے روایت بلا اختلاف آئی ہے یا امام سے روایت بالاختلاف آئی ہے۔ تو اگر امام سے روایت بالاختلاف آئی ہے یعنی امام کی اپنی روایتیں اختلاف کے ساتھ ہے، تو فرمایا رجوع مرجحین و اصحاب تصحیح کی طرف ہوگا بلا خروج از قول امام، یعنی جو ترجیح والے اصحاب جو ہے امام کے قول کو لیں گے اسی کی جانب رجوع ہوگا، یعنی امام کے دو اقوال میں سے کسی ایک قول کو لیا جائے گا۔ اور اگر امام سے صرف ایک روایت آئی ہے تو اب اس صورت میں تین صورتیں بنیں گی، صاحبین موافق ہوں گے، کوئی ایک موافق ہوگا یا دونوں مخالف ہوں گے۔ اگر کوئی ایک موافق ہو یا صاحبین دونوں موافق ہوں تو پھر بھی عمل بقول امام ہوگا، یہ دیکھیے۔ اور پھر آگے آیا کہ دونوں مخالف ہوں گے، تو پھر دو صورتیں بنتی ہیں کہ باہم متفق ہوں گے یا باہم بھی مخالف ہوں گے۔ اگر آپس میں بھی مخالف ہیں تو پھر بھی عمل قول امام پر ہوگا، اور اگر آپس میں متفق ہوں گے تو پھر تین صورتیں ہیں،
نمبر ایک، اتفاق مرجحین بر قول صاحبین، یعنی مرجحین جو ہے ترجیح والے، اصحاب ترجیح صاحبین کے قول پر اتفاق کریں گے، اسی کو ترجیح دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ بجز اسباب ستہ ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اتفاق مرجحین بر ترجیح قول امام ہوگا تو پھر عمل قول امام پر ہوگا. اور تیسری صورت ہے کہ اتفاق مرجحین نہیں بلکہ اختلاف ہے یا ترجیح ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی بعض نے امام کے قول کو ترجیح دی، بعض نے صاحبین کے قول کو ترجیح دی، یا ترجیح ہی نہیں دی. تو فرماتے ہیں اس صورت میں تین اقوال ہیں. ایک قول اعلیٰ حضرت نے دو لکھے تھے لیکن میں تلخیص کرتے ہوئے تین بیان کیے. ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں بھی کوئی تخییر نہیں، یہاں تک کہ مجتہد مفتی کو بھی تخییر نہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً تخییر ہے. اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ مقلد قول امام کی پیروی کرے گا اور صاحب نظر قوت دلیل کی. اسی کو میں نے اس صورت میں بھی لکھا ہے کہ مسئلہ مذکورہ میں اسباب ستہ میں سے کوئی ایک رونما ہوگا یا نہیں ہوگا. اور پھر میں نے پھر یہ لکھا ہے کہ اسباب ستہ میں سے کوئی ایک رونما ہوگا. یہ پورے کا پورا میں نے اسی طرح سے اس کو بھی تحریری انداز میں لکھا ہے. یہ میں انشاءاللہ آپ کو فائلیں بھی گروپ میں جو ہے وہ بھیجنے والا ہوں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. آگے جو ہے وہ نصوص ہیں، اور میرے خیال سے مسئلہ تقریباً حل ہو چکا ہے. کوئی سوال ہے تو وہ ارشاد فرما دیں. جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کا تو وہ ارشاد فرما دیں. آواز آ رہی ہے میری؟ کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں. جی جناب، کوئی سوال وغیرہ؟ کوئی سوال نہیں مفتی صاحب؟ کوئی سوال. مرجحین سے کیا مراد ہے؟ ہائے ہائے ہائے. آپ نے لگتا ہے شرح وقود رسم المفتی کے لیکچر ابھی تک پورے نہیں سنے. دیکھیں حضور، آپ کو چیزوں کو پورا سمجھنا پڑے گا. اب جس نے یہ لیکچر صحیح سے سنے ہیں نا، اسی لیے میں کہتا ہوں لائیو کلاس ہونی چاہیے. جس نے لیکچر لائیو کلاس میں توجہ کے ساتھ صحیح انداز میں سنے ہیں نا، اسے پتا ہے میں نے کیا کہا. اور ریکارڈڈ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی. مرجحین اصحاب ترجیح کو کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے اصحاب ترجیح کون ہوتے ہیں، آپ کا اگلا سوال ہوگا. تو وہ پھر آپ کو میں کیا بولوں، مجھے بولتے ہوئے بھی پھر وہ ہوگا. وہ شرح خود کی ابتدائی جو اسباق ہیں، لیکچرز ہیں، اس میں انشاءاللہ وہ پتہ ہے آپ کو. تو مرجح اس میں فاعل کا صیغہ ہے. مرجح تو میں نے کہا نہیں ہے، مرجح کا ہے. مرجحین مرجح کی جمع ہے، جمع مذکر سالم، حالت نسبی و جرمی. ایک ہوتا ہے مرجحون، ایک ہوتا ہے مرجحین. تو اردو میں عموماً جو ہے جمع مذکر سالم کو حالت نسبی و جرمی میں بیان کیا جاتا ہے.
جی سوال. مفتی صاحب میں بھی شرح وقود رسم المفتی کے لیکچر نمبر 2 میں بار بار آ رہا ہے. قول کی سمجھ تو آ جاتی لیکن راجع مرجو کی وضاحت. میرے خیال سے تو شرح وقود میں جتنی راجع مرجو کی وضاحت ہوئی ہے یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوئی. راجع اس کو کہتے ہیں جس کو ترجیح دی جائے، مرجو راجع کے مقابلے میں ہوتا ہے جسے چھوڑ دیا جائے. میں اس کی کیا وضاحت کروں؟ ایک قول راجع ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک قول امام اعظم نے بیان کیا اور ایک قول جو ہے وہ آپ کے صاحبین میں سے کسی ایک نے بیان کیا. میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. امام صاحب کا قول قول راجح یعنی اصحاب ترجیح نے اسے جو ہے وہ قول راجح شمار کیا، اور امام صاحبین میں سے کسی ایک کے قول کو قول مرجوح شمار کیا، یعنی اسے غیر مفتبی شمار کیا، اسے ترجیح نہیں دی. تو امام کا قول قول راجح کہلائے گا، مفتبی کہلائے گا، صحیح کہلائے گا. یہی الفاظ ہیں نا صحت کے، راجح ہونے کے، کہ اسے اصح کہا جائے، بھی یفتح علیہ الفتویٰ. یہ جو ہے الفاظ ہوں گے. قول راجح اسی کو کہتے ہیں جس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، جس کو مفتبی بنایا جاتا ہے، وہ قول. اور کوئی سوال؟ آج کا سبق بہت اہم تھا، بہت اہم تھا. آپ یقین کریں، میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باعث برکت ہوتی ہیں. یعنی اس رسالے میں اس بحث تک کیسے پہنچا اس مرتبہ، یہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا. واللہ عالم کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا. لیکن جب پہلی مرتبہ میں نے اس رسالے کو پڑھا تو وہ کافی میرے لیے جو ہے اس میں آزمائش والی صورتحال تھی. لیکن میں حیران ہوں. یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، کتنی جلدی یہ مسائل حل ہو گئے اور رسالے کا ایک بڑا اچھا اسکیچ بن گیا ذہن میں. یعنی میں تو ابھی اس کنڈیشن میں ہوں، میں ریڈی ہوں. یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی اجل الاعلام جو ہے، آپ چند لفظوں میں بتا دیں کہ اجل الاعلام کیا چیز ہے، تو میں اس کو بتا دوں گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو. اب دیکھیں آخری جو بحث ہے وہ یہ 45 نصوص والی ہے. اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ یہ اس قدر ضروری نہیں ہے کیونکہ مسئلہ تو حل ہو چکا ہے. یعنی عقلی طور پر مسئلے کو امام اہل سنت حل فرما چکے ہیں. اب صرف دلائل لے کر آئیں گے کہ ہمارے اس موقع پر دیگر افراد کے دلائل بھی موجود ہیں. سمپل سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ رسالہ یعنی اگر جس نے صحیح معنوں میں پڑھا ہے اسے یہ شاید فتاوی رضویہ کے آسان ترین رسائل میں سے سمجھ میں آ جائے، نظر آ جائے. اور جب یہ آسان ہے نا تو پھر میں کہتا ہوں پوری فتاوی رضویہ حلوہ ہے آپ کے لیے. کیونکہ یہ جیسے میں نے شروع میں یہ بحث کی تھی کہ یہ فتاوی رضویہ شریف کی سب سے مشکل بحث امام کے قول پہ فتوے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت لے کر آئے. اور یار یہ حل ہو جائے نا تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے. آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیا. تو اللہ کرے، میری دعا ہے آپ سب کے حل،
کہ اللہ پاک آپ کو یہ سعادت، یہ توفیق، یہ فہم و فراست، یہ جو ہے وہ عطا فرما دے اپنی بارگاہ سے، کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ الجہد منی والاتمام من اللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری بارگاہ میں کوششیں کرتا ہے نا، تو ہم اس کے لیے، ہم اس کو اپنے رستے دکھا دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، یہ کتنی تاکید ہے اس میں، لنہدینہم سبلنا، اللہ اکبر، ہم ضرور بے ضرور انہیں اپنے رستے دکھا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جس نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، مشکلات سے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں رزق میں صرف یہ کھانا پینا نہیں ہے، خدا کے بندو، رزق میں علم بھی ہے۔ تو تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیجیے، اس کی بارگاہ سے طلب کیجیے، رب کائنات آپ کو اپنی بارگاہ سے علم عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے گا، وسعت نظری عطا فرمائے گا، قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کریں۔ اور کیا چاہیے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ فرما دیجیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرو۔ تو کتاب کو کھول کر یہ دعائیں کریں، اللہ نے چاہا تو کوئی مشکل نہ رہے، اس کے بارگاہ کا سوالی، اس کے حبیب کے در کا سوالی، وہ مشکلات اس کو کہاں سے نظر آتی ہیں؟ غور تو کیجیے۔ کمی کس چیز کی محسوس ہو رہی ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اللہ بہتر جانے کس چیز کی کمی ہے۔ تو جب بحث ختم ہوگی یا جو بھی ہے آپ کا سوال آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بھی ناقص العقل ہیں، کامل تو ہم بھی نہیں ہیں، لیکن جتنا اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے انشاءاللہ اسی کی مدد سے، اسی کے فضل سے، اسی کے کرم سے انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کا بادب رکھے، ان کا فیض پوری زندگی، ہر لمحہ، ہر سانس ہمیں عطا فرمائے۔ یہ محرم الحرام کی بابرکت گھڑیاں ہیں، میری تو یہی دعا ہے، اللہ پاک ان بزرگوں کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور جو انہوں نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان سے ذرہ برابر ہمیں انحراف نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا باادب رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اب پورا کلام اعلیٰ حضرت آپ نے دیکھیں، آپ نے کتنا حصہ آپ نے پڑھا، آپ کو کہیں محسوس ہوا کہ امام علیہ سنت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے ادبی کر رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں؟ وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ خوبصورت انداز میں علامہ شامی کو بھی جواب دے دیا، علامہ رملی کو بھی جواب دے دیا، اپنا موقف بھی بیان کیا۔ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو تڑاکے سے، ابے تبے سے، گالم گلوچ سے جو نا کام لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ انداز جو ہے نا ہونا چاہیے۔ ہاں جہاں پر تشدد والا لہجہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، تشدد سے میری مراد شدت والا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ تو وہاں پر تو ایسا ہی ہوگا انداز، وہاں پر بھی احمد رضا بولتا ہے، یہاں پر بھی احمد رضا بولتا ہے۔ احمد رضا بریلوی کی زندگی کے کئی رنگ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
خدا کرے کہ ہم ان رنگوں کو سمجھ جائیں، احمد رضا بریلوی کی زندگی کو سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور اپنی جانب سے اپنی بارگاہ سے ان کی معاونت اور مدد فرمائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جو اپنی تاریخ ولادت نکالی تھی جس آیت سے، وہ یہی ہے نا، اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ، جن کے دلوں پہ ایمان ہے، جو اپنے بزرگوں کا ادب کرنے والے ہیں، جو اپنے اسلاف کا ادب کرنے والے ہیں، جو حق کو بیان کرنے والے ہیں، جگہ جگہ حمد بیان کرنے والے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ جب علم آتا ہے تو یہ اقولو تو کہتے ہیں امام علیہ سنت، لیکن آخر میں کہتے ہیں تمام تعریفیں حمد اسی کے لیے جس نے ہمارے دلوں میں یہ باتیں ڈالی۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی توفیق سعادت عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق و سعادت عطا فرمائے کہ ہم ان بزرگوں کو سمجھ سکیں اور علم نافع حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔